بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ میثاق مدینہ کی خصوصیات۔ میثاق مدینہ نہ صرف دنیا کا پہلا تحریری دستور ہونے کے ناطے امتیازی حیثیت کا حامل ہے، بلکہ اپنے نفس مضمون کے اعتبار سے بھی اعلیٰ ترین دستوری و آئینی خصوصیات کا مرقع ہے۔ اگر جدید آئینی و دستوری معیارات اور ضوابط کی روشنی میں میثاق مدینہ کا تجزیہ کیا جائے تو وہ تمام بنیادی خصوصیات جو ایک مثالی آئین میں ہونی چاہیے میثاق مدینہ میں موجود نظر آتی ہیں، جن میں سے چند ایک کا تذکرہ ہم پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ۔ ریاست مدینہ کا پہلا دستور اس لحاظ سے تاریخ اسلام میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے کہ باوجود یہ کہ اس ریاست میں مختلف مذہبی اور نسلی قومیتیں آباد تھیں، جن کے وجود کو آئینی طور پر اس دستور میں تسلیم بھی کیا گیا، یہ امر اصولی طور پر طے کر دیا گیا کہ ریاستی معاملات اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ کے تحت ہی چلائے جائیں گے۔ حاکمیت اعلیٰ کو کسی دنیاوی شخصیت یا ادارے کی بجائے اللہ تعالیٰ سے متعلق کر دینا ہی وہ بنیادی خشت اول تھی جس نے اسلامی ریاست کو ایک غیر اسلامی ریاست سے ممتاز کر دیا۔ میثاق مدینہ میں یہ قرار دیا گیا کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے اور ہر انفرادی اور اجتماعی اور ریاستی معاملے میں اللہ ہی کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ آرٹیکل 28۔ اور یہ کہ جب تم میں سے کسی چیز کے متعلق اختلاف ہو تو اسے خدا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لوٹایا جائے گا، کیونکہ آخری اور حتمی حکم اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا ہے۔ آرٹیکل 52۔ اور یہ کہ اس دستور والوں میں جو بھی قتل یا جھگڑا رونما ہو جس سے فساد کا ڈر ہو، اس میں خدا اور خدا کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رجوع کیا جائے گا، اور خدا اس شخص کے ساتھ ہے جو اس دستور کے مندرجات سے زیادہ احتیاط اور زیادہ سے زیادہ وفا شعاری کے ساتھ تعمیل کرے۔ یعنی حاکمیت اعلیٰ کے تعین نے اسلامی اور غیر اسلامی ریاست کے مزاج، تشکیل اور اس کے نظام کار کی حیت میں واضح امتیاز پیدا کر دیا، کیونکہ حاکمیت اعلیٰ رب ذوالجلال کے لیے ہی قرار دینے میں انسانیت کی فلاح کا راز مضمر ہے، اور حاکمیت اعلیٰ کا مقصود اسی طرح حاصل ہو سکتا ہے۔ یعنی ایک مثالی فلاحی معاشرے کا قیام تب ہی ممکن ہے جب اس کی اساس الوہی قانون ہو، جو نہ صرف اپنی جامعیت کے حوالے سے جملہ شعبہ حیات کو محیط ہوگا، بلکہ اس کی اطاعت بھی دنیاوی قوانین کے مقابلے میں بتمام و کمال کی جائے گی۔ حاکمیت اعلیٰ اس تصور کو دستور میں شامل کر کے یعنی ایک مثالی فلاحی معاشرے کا قیام تب ہی ممکن ہے جب اس کی اساس الوہی قانون ہو، جو نہ صرف اپنی جامعیت کے حوالے سے جملہ شعبہ حیات پر محیط ہوگا، بلکہ اس کی اطاعت بھی دنیاوی قوانین کے مقابلے میں بتمام و کمال کی جائے گی۔ حاکمیت اعلیٰ اس تصور کو دستور میں شامل کر کے تجزیہ المقاصد کے حصول کو ممکن بنا دیا گیا۔ یعنی ایک مثالی فلاحی معاشرے کا قیام تب ہی ممکن ہے جب اس کی اساس الوہی قانون ہو، جو نہ صرف اپنی جامعیت کے حوالے سے جملہ شعبہ حیات پر محیط ہوگا، بلکہ اس کی اطاعت بھی دنیاوی قوانین کے مقابلے میں بتمام و کمال کی جائے گی۔ حاکمیت اعلیٰ
اس تصور کو دستور میں شامل کر کے درجہ ذیل مقاصد کے حصول کو ممکن بنا دیا گیا۔ جز نمبر 1 کہ اس دستور کے تحت قائم ریاست کے افراد رواداری، برداشت اور بقائے باہمی کے اصولوں پر کاربند ہوں گے۔ جز نمبر 2 افراد ریاست اپنے اس رویہ سے ایک فلاحی اور احترام حقوق پر مشتمل معاشرہ تشکیل دیں جو قوانین کی بلا امتیاز پابندی سے عبارت ہو۔ جز نمبر 3 افراد ریاست احترام، حقوق و قیام امن ہی کے علم بردار نہ ہوں بلکہ ان کی باہمی یگانگت اس امر کی ضامن ہو کہ وہ کسی بیرونی قوت کی جارحیت کا شکار نہ بنے، بلکہ جہاں دوسری اقوام ان کی طرف سے امن و آتشی کا رویے کا عملی مظاہرہ دیکھ رہی ہوں وہاں وہ دوسری اقوام کی طرف سے کسی بھی جارحیت پر اس کا مؤثر تدارک بھی کر سکیں۔ اس طرح کا معاشرہ تبھی وجود میں آ سکتا تھا جب تمام افراد معاشرہ اپنے ہر نوعیت کے رشتہ اور قرابت کو خاطر میں لائے بغیر دستوری و قانون کی پابندی کرتے، اور یہ پابندی اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ کو تسلیم کیے بغیر ممکن نہ تھی۔ اس لیے اس حاکمیت اعلیٰ کو تسلیم کرنے کے عملی اظہار کے لیے دستور میں یہ شک رکھی گئی۔ آرٹیکل 16 اور متقی ایمان والوں کے ہاتھ ہر اس شخص کے خلاف اٹھیں گے جو ان میں سرکشی کرے یا استحصال جبر کرنا چاہے یا گناہ یا تعدی کا ارتکاب کرے یا ایمان والوں میں فساد پھیلانا چاہے، اور ان کے ساتھ سب مل کر ایسے شخص کے خلاف اٹھیں گے خواہ وہ ان میں سے کسی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کے حاکمیت اعلیٰ کے تصور کو مانن و عملاً دستور کا حصہ بنانے کے لیے آخر میں آرٹیکل 60 میں اس حقیقت کو بیان کر دیا گیا کہ اس دستور کو اللہ تعالیٰ کی منظوری حاصل ہے، اور جو کچھ اس دستور میں شامل ہے اسے اللہ تعالیٰ کی منظوری اور حمایت حاصل ہے۔ اس آرٹیکل کی روح سے اس دستور کے جملہ مندرجات کی منظوری حاکم اعلیٰ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی۔ اس دستور کی پابندی کرنے والوں کو الوہی حمایت کا حقدار قرار دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاکمیت۔ چونکہ میثاق مدینہ میں یہ امر اصولی طور پر طے کر دیا گیا کہ ریاستی معاملات اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کے تحت ہی چلائے جائیں گے، لہذا اس آئینی اصول کو عملی شکل دینے کے لیے تمام ریاستی اختیارات کا مرکز و محور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرار دیا گیا۔ اگرچہ اس دور تک ریاستی اداروں کی باقاعدہ تقسیم عمل میں نہیں آئی تھی، تمام شعبہ ریاست کے امور کی انجام دہی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات اور رہنمائی کا پابند ٹھہرایا گیا، اور یہ اصول بیان کر دیا گیا کہ جہاں کہیں بھی کوئی اختلاف، تضاد یا الجہاد پیدا ہوگا تو اس کے حل کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہی فیصلہ فرمایا جائے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اس عالم دنیا میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کے نمائندہ اور اس کے احکامات بندوں تک پہنچانے والے ہیں۔ دستور کے آرٹیکل 28 میں قرار دیا گیا ہے کہ اور یہ کہ جب کبھی تم میں کسی چیز کے متعلق اختلاف ہو تو اسے طے کرنے کے لیے خدا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رجوع کیا جائے گا، کیونکہ آخری اور حتمی حکم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا ہے۔ اسی طرح آرٹیکل 52 میں کہا گیا کہ اس دستور والوں
میں جو کوئی قتل یا جھگڑا رونما ہو جس سے فساد کا ڈر ہو تو اس میں اللہ اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رجوع کیا جائے گا، اور خدا اس شخص کے ساتھ ہے جو اس دستور کے مندرجات کی زیادہ سے زیادہ احتیاط اور زیادہ سے زیادہ وفا شاری کے ساتھ تعمیل کرے گا، ایک ایسے معاشرے میں جہاں کفر اور شرک کا دور دورہ ہو۔ اللہ کی حاکمیت کو دستوری طور پر رائج کر دینا اور اس معاشرے میں موجود مختلف طبقات سے اسے تسلیم کروا لینا بلا شبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عدیم المثال سیاسی بصیرت کا ثبوت ہے۔ جملہ ریاستی معاملات میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا دراصل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رجوع کرنا ہے، یعنی اللہ کی حاکمیت کا کوئی بھی تصور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ اسی لیے اس بنیادی آئینی اور دستوری اصول کو میثاق مدینہ کے پہلے آرٹیکل میں طے کر دیا گیا۔ یہ اللہ کے نبی اور رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے دستوری تحریر ہے۔ دستور کا منبع ذات نبوت کو قرار دے کر اس امر کو بھی طے کر دیا گیا کہ ایک اسلامی ریاست میں ذات نبوت کی دستوری حیثیت کیا ہوگی۔ گویا اسلامی ریاست کے پہلے دستور میں مدینہ کے تمام طبقات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاکمیت کو منوا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ریاست اسلامی کے مقتدر اعلیٰ ہونے کو واضح کر دیا گیا، اور یہ کہ ایک اسلامی ریاست میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل اطاعت کے بغیر اللہ کی حاکمیت کا کوئی تصور نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دستور دہندہ قرار دے کر اس امر کا فیصلہ کر دیا گیا کہ اسلامی ریاست کے تمام شعبہ جات بشمول انتظامیہ، عدلیہ، مقننہ اور دفاع کے مقتدر اعلیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہوں گے، اور تمام متعلقہ معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کو حکم کی حیثیت حاصل ہوگی۔ محمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات ایک لطیف آئینی اور دستوری نقطے کا مظہر ہیں کہ ریاست اسلامی کا متاع و مشہود ذات نبوت ہی ہوگی، اور آپ کی اطاعت سے ہی اطاعت و اتباع ربانی حقیقت پذیر ہوگی۔ نمبر 3، تحریری دستور۔ دنیا کی سیاسی اور آئینی اور دستوری تاریخ میں یہ امتیاز صرف میثاق مدینہ کو حاصل ہے کہ ریاست مدینہ کا دستور ہونے کے ناطے یہ دنیا کا پہلا تحریری دستور ہے۔ تاریخ انسانی کے مختلف ادوار میں سیاسی قواعد و ضوابط اور حکمرانی کے اصولوں کے حوالے سے کئی افکار اور قوانین کو تحریری شکل میں لکھا گیا۔ مثلاً 500 قبل مسیح جو راجا کے فرائض پر مشتمل ہے، کوتلیہ کے آرتھ شاستر 300 قبل مسیح اور اس کے ہم عصر ارسطو 322 سے 384 قبل مسیح کی تحریروں کو سیاسیات پر مشتمل تصانیف گردانا جاتا ہے۔ اسی طرح گزشتہ صدی میں شہر ایتھنز کا دریافت ہونے والا دستور ہے، مگر ان تمام تحریروں کی حیثیت حکمرانی کے لیے نصیحتی اور مشاورتی یا درسی نوعیت کی ہے، اور ان میں سے کوئی بھی تحریر ایسی نہیں جسے کسی باقاعدہ اور منظم ریاست کا قابل نفاذ دستور کہا جا سکے۔ میثاق مدینہ کے ذریعے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف
تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ ایک باقاعدہ تحریری دستور کا تصور دیا، بلکہ وہ مذہب جس کی تبلیغ آپ مکہ میں فرما رہے تھے، مدینہ آتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی سیاسی حیثیت کو اس نئے شہر کے مختلف المذاہب باسیوں سے منوا لیا۔ اس دستور کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل ایمان اور مقامی باشندوں کے حقوق و فرائض کا باقاعدہ تعین فرمایا، مہاجرین مکہ کی آباد کاری اور ان کی معاشی بحالی کا انتظام فرمایا، شہر مدینہ کے غیر مسلموں اور خصوصاً یہود سے معاہداتی تعلق استوار کر کے اپنے فروغ و نفوذ کے امکانات کو وسیع کر لیا۔ شہر مدینہ کے نظم و نسق و تحفظ کے لیے آئینی، سیاسی اور دفاع و عسکری اقدامات کر لیے۔ قریش مکہ کی طرف سے مسلمانوں کو پہنچنے والے ممکنہ خطرات سے تحفظ کے لیے اقدامات فرما لیے۔ دستور مدینہ کو تحریری طور پر تشکیل دینے کے حوالے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیاسی بصیرت اس بات سے ہوئدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف اس دستور کو خود تحریر کروایا بلکہ اسے ھذا کتاب من محمد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرار دیا۔ کتاب جہاں ایک طرف لکھے ہوئے مسودہ کی طرف اشارہ ہے، وہاں اس امر کی وضاحت بھی ہے کہ یہ ایک مقتدر اعلیٰ کی شخصیت کی طرف سے نافذ العمل قانون ہے۔ حالانکہ اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ذاتی اقوال و فرامین لکھنے سے کم از کم 9 عمر صحابہ کرام کو منع فرمایا ہوا تھا۔